ناظرین، پروگرام فیکٹ شیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رانا شاہد۔ ملکی منظرنامہ تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے اور اس منظرنامے سے ہر پاکستانی دل گرفتہ ہے۔ ہر پاکستانی سوچ رہا ہے کہ کس نے اپنی حدود سے تجاوز کیا، کہ کیا ہمارے اداروں کو وہ کر گزرنا چاہیے تھا جو آج ہمیں نظر آ رہے ہیں، یا پھر ہماری سیاسی جماعتوں کو کیا اپنے دفاعی اداروں پر اور اپنے اداروں پر اس طرح حملہ آور ہو جانا چاہیے تھا کہ جس طرح ایک دشمن ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کا ان سوالات کا جواب جو ہے آج ہم لینے کی کوشش کریں گے، اور ایسا ہوا کیوں، اس کا ذمہ دار کون ہے، کس نے جو ہے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، کس نے کہاں پر غلطی کی۔ تو آج ان سوالوں کا جواب جاننے کے لیے آج ہمارے پاس جناب تشریف رکھتے ہیں جناب خوشنود علی خان صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پاکستان کے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب ممتاز بھٹی صاحب، دفاعی تجزیہ نگار اور سینئر جرنلسٹ۔ ان سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت ملکی منظرنامے میں جو لوگ اس وقت ملکی منظرنامے میں جو ہو رہا ہے، اور اس سے جو ہے ہر پاکستانی پریشان ہے، دل گرفتہ ہے۔ ہر پاکستانی جو ہے وہ یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ کیا ہمارے اداروں نے اپنی حدود سے تجاوز کیا، اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو کیوں کیا۔ کیونکہ اداروں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ سیاسی شکست و ریخت میں حصہ لیں، سیاسی جماعتوں کو بنائیں اور توڑیں، اس طرح جو ہے وہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ اور بالکل اسی طریقے سے سیاسی جماعتوں کا بھی یہ کام نہیں ہے کہ وہ عسکری اور ملیٹنٹس کے طور پہ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے پیش کریں۔ تو آج ہم جو ہے یہ جاننے کی ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے میں جناب خوشنود علی خان صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ جناب خان صاحب، اس وقت پاکستان تحریک انصاف، جو پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت اور جو خود کو 90% سے لے کر 90% والی پارٹی کے طور پر جو ہے اس کا کلیم ہے، اس کا ووٹر کی تعداد وہ 90% ہے، اس کے خلاف جو یہ کریک ڈاؤن ہوا ہے، کیا یہ درست تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رانا صاحب، آپ چونکہ میاں والی سے ہیں نا، جی جی، تو آپ نے اسے 90% والی پارٹی بنا دیا۔ اصولاً تو یہ پارٹی نہیں تھی، اور فوج کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو وزیر اعظم بنانے سے پہلے اس کی ذات کا انالیسز نہیں کیا، تجزیہ نہیں کیا کہ وہ کیا کر سکتا ہے۔ مثلا یہ طریقہ ہے کہ او فلانے بھائی، یہ کوئی ہر وقت تم جلسے میں نہیں ہو۔ دیکھیں، ملک کا پرائم منسٹر رہنا اتنا عرصہ، اور مثلا 190 ملین پاؤنڈ کا معاملہ ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ وہ آپ لاتے ہی نہیں ہیں کابینہ میں، اور منظور ہو جاتا ہے۔ اچھا، کسی دوسرے کی طاقت جو ہے اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے آپ کابینہ کو بھی مس یوز کر رہے ہیں۔ اچھا، کابینہ کیوں مس یوز ہوئی؟ وہ سارے عمران خان کو ایک بلا سمجھتے تھے۔ مثلا آپ دیکھیں، شیریں مزاری نے کل تو خیر جو بیچاری نے کہا، لیکن اگر شیریں مزاری نے نہیں کہا کہ خان صاحب یہ اس کو کھولیں، اس کاغذ کو، اور دکھائیں ہمیں، یہ پاکستان کا معاملہ ہے، حکومت کا معاملہ ہے، 190 ملین پاؤنڈ کا معاملہ ہے، لیکن سارے ڈرتے تھے۔ میں سچ اگر کہوں تو سارے ڈرتے تھے عمران خان سے کہ عمران خان کوئی بلا جو پڑ جائے گی۔ ہوا یہ کہ وہ تو چلو سارے مسکین تھے اور مطلب کابینہ کے ممبر تھے، فوج کو کیا خوف تھا؟ فوج نے ایک نیا تجربہ کرنے کے لیے ایک ایسا بندہ ہمارے گلے ڈال دیا کہ جس کی رکنے والی بریکیں تھی ہی نہیں۔ مطلب ہوتا ہے نا، بندے کے پاس بریک ہوتی ہے، اگر وہ فیل ہو جائے تو ہینڈ بریک
لگا لیتے ہیں. اس کی نہ ہینڈ بریک تھی نہ اصلی بریک تھی. اور آپ نے تجاوز والی بات پوچھی, ابھی تو گفتگو شروع ہوئی ہے. جی جی میں آپ کو بتاؤں, فوج نے جتنا صبر اور تحمل کیا, یہی غلطی تھی فوج کی. کوئی امیجن کر سکتا ہے, رانا صاحب کوئی سوچ سکتا ہے کہ میاں والی ایئرپورٹ پر کھڑے جو پاکستان کے طیارے ہیں انہیں آگ لگا دو, امام عالم کے طیارے کو آگ لگا دو, کور کمانڈر کی وردی حملہ آور پہن کے پھرتے, اچھا عسکری ٹاور جل رہا ہے. لہذا رانا صاحب میں سمجھتا ہوں فوج نے عمران خان کو تجاوز کرنے دیا. اگر فوج کسی پہلی بات پہ اسے روک دیتی کہ نو دس از ناٹ یور ڈومین, یہاں حد ختم ہو گئی ہے. وہ جو کہتے تھے عمران خان آد ہے, کیوں بھائی ولی اللہ ہے, خدا نخواستہ کچھ سے بڑی چیز ہے, چپ ہی نہیں ہوتا تھا. بھائی حد ہماری ہے پاکستان, ہماری فوج, ہمارے ادارے. یہ ساری تھیوریاں جو ٹیلی ویژن پہ بیٹھتے ہیں نا, وہ بھی کہیں نہ کہیں سے پیسے لے رہے ہیں. مثلا آپ کو میں یہ چاہوں گا کہ آپ کسی دن یہ پروگرام ہی کریں کہ یہ جو اخبار نویس پیسے لیتے تھے اور لے رہے ہیں, کیا ان کو پیسے دینا بھی فرائض میں شامل ہے؟ یہ بات میں چھپا گیا ہوں. اب ذرا بھٹی صاحب کی رائے لیں, میں ابھی پھر بولوں گا. میں سر یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, میں اس سوال کا بھی جواب آپ ہی نے دینا ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے اپنی گفتگو کے آغاز میں کہا کہ عمران خان کو فوج لے کر آئی اور یہ جانے بغیر اس کا انہوں نے اس شخص کی شخصیت کو نہیں سمجھا, دیکھو اس کو نہیں سمجھا, اس کے بارے میں انہوں نے کچھ معلوم نہیں کیا. ایک میں سے ایک سیکنڈ لیفٹیننٹ رکھتے ہیں نا, جی جی, وہ گاؤں میں جاتے ہیں کہنے نے صفائی پہ رہی, تو پتہ کر دینے کون ہے, کیڑی قوم ہے, کتوں دا, کیڑی نسل دا. فوج دے ہاں ایک تجزیہ موجود, مثلا میں امان ہے نا, جی جی, اے جی ایچ کے اس لکھے کہ کیڑے کیڑے علاقے دے امان صحیح بان نہیں ہیں. اتنے لکھے ہے کہ ہزارہ اور آزاد کشمیر کے جو عوام جنرل لکھے ہے, میں ایگزیکٹ نہیں دہراتا. میں سر یہ بات آپ کی بات آگے بڑھا, جو ادارہ اتنا انالیسس کرتا تھا انہوں نے ایک بندے کو دے دیا. اچھا ابھی آڈیوز ان کی جو عورتوں کی آڈیوز لیک ہو رہی ہیں, آپ مجھے بتائیں ایسے کریکٹر والا آدمی جو ہے اسے ہونا چاہیے پرائم منسٹر؟ یہ بہت لمبا موضوع ہے, میں اس پہ گفتگو نہیں کروں گا. ہمارے بھٹی صاحب چونکہ میں صرف یہی بات جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہماری اپوزیشن نے اکثر بڑی شدت کے ساتھ یہ الزام لگایا ہے کہ یہ لاڈلا ہے اور اس کو لے کر آئے ہیں, اور اس کو لانے کا مقصد کیا تھا؟ چھپی بات کیا ہے؟ نہیں, اس کو لانے کا تھا, لاڈلا تھا تو بنایا گیا. چلے ایک اور بات میں کہہ دیتا ہوں, ذرا ایک فکر دوبارہ مجھ سے نہیں, میں آپ کا سوال نہیں سننا چاہتا, آپ بھٹی صاحب سے پوچھے. ایک جواب بات ہے, کوئی کسی وقت یہ کتاب لکھے گا کہ عمران خان کی حکومت بنانے میں مرزائیوں کا کیا کردار تھا, میں وہ آدمی ہوں جس نے 6 مہینے انکوائری صحیح ہے تینوں ایجنسیوں کی, کیونکہ میں نے کسی جگہ کچھ بھٹی صاحب خان صاحب فرما رہے ہیں کہ اس کو لانے میں مرزائیوں کا کیا کردار تھا. اب پاکستان کیا ہے؟ ایک نظریاتی مملکت ہے. پاکستان کو اسلام کے نام پہ جو ہے حاصل کیا گیا, اور اس کی دفاع کے لیے ہماری افواج پاکستان ہے, اور یہ افواج صرف پاکستان کی افواج نہیں ہے بلکہ عالم اسلام کی افواج ہیں. اور ہمارا جو ISI ہے, ہمارے جو ادارے ہیں, وہ اس معاملے میں بہت حد تک سینسٹیو ہیں, بہت آگے تک وہ دیکھتے ہیں جا کے کہ کون کیا ہے. جب وہ عمران خان کو لے کر آئے تو کیا انہوں نے ان چیزوں کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا؟ کیا ان کے ذہن میں یہ باتیں نہیں تھیں کہ ہم جس شخص کو لے کر آ رہے ہیں کیا وہ اس چیز کا اہل ہے بھی یا نہیں ہے؟ اس کا ماضی کیا ہے؟ عمران خان کا ماضی جو ہے وہ تو لندن کے جو ریسٹورنٹوں میں یا ہوٹلوں میں گزرے, وہ تو سب کو پتہ ہے. تو اس کو کیوں لے کر آئے تھے؟ کیا مجبوری تھی؟ کیا اپوزیشن کو سزا دینی تھی؟ رانا صاحب آپ میاں والی سے ہیں؟ جی میں میاں والی سے. نیازیوں کو جانتے ہیں؟ میں سر میرے بھائی ہیں, میرا بڑا تعلق ہے. کس طرح کے ہوتے ہیں؟ بہت اچھے لوگ, جنرل کلچر بہت اچھے لوگ ہیں, شہزادے. اچھا ٹھیک ہے, پھر یہ بھی شہزادہ جی. بالکل شہزادے. میں آپ کو بتاؤں, صحیح بات ہے, میرا اور ان کا بننا ملتا ہے. بالکل ملتا ہے. ہم انہیں اوت کہتے ہیں. اوت
یہ خان صاحب نے بڑا ٹپیکل ورڈ یوز کیا ہے. لیکن پھر وہی بات کہ اتنی بڑی پوسٹ سنیں جی، خان صاحب نے کہا سنیں. کہ ایک سیکنڈ لیفٹیننٹ لے کر آتے ہیں تو بھی وہ اتنا کرتے ہیں. سنیں آپ کے سارے سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں. جی جی دیکھیں جہاں تک سوال یہ کیوں لے کر آئے, جی. تو پاکستان کی ریسنٹ پولیٹیکل ہسٹری جو ہے نا 30 سال کی, اس کے 2 حصے ہیں. ایک مساق جمہوریت سے پہلے کی سیاست ہے جی, اور ایک مساق جمہوریت کی بعد کی سیاست ہے. اب مساق جمہوریت کی جو بعد کی سیاست ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے انسیکیورڈ فیل کر رہی تھی, اس کو خوف تھا کہ 2 سیاسی جماعتیں ہیں بڑی ملک کی, وہ اکٹھی ہو گئی ہیں, جی. باقی یہ چھوٹی چھوٹی ہیں, یہ تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو ان کو لگا کہ ایک اور سیاسی جماعت ہونی چاہیے, تھرڈ فورس ہونی چاہیے جو آ کے ان دونوں کو کیٹر کرے اور اپنے اپنے وجود کے اندر رکھے. ٹھیک ہے, ورنہ یہ ہمیں لے دے جائیں گے زرداری اور نواز شریف. بالکل ایسے ہی. اس لیے اس کو لانچ کیا گیا. اب اس کا دوسرا فیکٹر میں بہت دفعہ ناظرین کو بتا چکا ہوں, آپ بھی سنیں, آپ میاں والی سے ہیں, جی جی, کہ دیکھیں جو جنرل پاشا تھا اس کا باپ اسکول ٹیچر تھا, ٹھیک. وہ امرتسر سے مائگریٹ ہو کے اٹک آیا تھا, بسال میں رہتے ہیں وہ. ٹھیک ہے, وہ مڈل کلاس کا ایک بندہ تھا, پڑھ لکھ گیا, طاقت آ گئی, ڈی جی آئی ایس آئی بن گیا. ڈی جی آئی ایس آئی بڑا طاقتور آدمی ہوتا ہے, پوری دنیا کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے. دوسری طرف چیف تھا کیانی, اس کا والد جو ہے وہ ایک ریٹائرڈ مطلب نچلے رینک کا جو ہے وہ فوج کا اہلکار تھا. وہ بھی مڈل کلاس, غربت دیکھی ہوئی تھی, یتیمی بھی دیکھی, تو بھائیوں کو پالا پڑھایا. تو ان دونوں کی سوچ میں تھا کہ یار ایک مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس کی ایک جو ہے وہ جماعت جو ہے وہ تشکیل دی جائے. ٹھیک ہو. تو پاکستان کو تبدیل کرنے کا جو فارمولہ ہے نا وہ یہاں سے وجود میں آیا. اس سے پہلے جو آپ کو ایک اور سوال کا جواب دے دوں, جو آپ نے کہا کہ جی کیوں لایا گیا جی, اور اس کا انالیسس کیوں نہیں کیا گیا پہلے. ہاں صاحب دیکھیں, جو آپ کہتے ہیں نا فوج بہت دور تک دیکھتی ہے, اگر اتنے دور تک دیکھتے ہوتے نا بھائی جان, تو یہ حالت پاکستان کی نہ ہوتی جو آج ہے. یہ انہاں کی ویکھتے نا جڑا 3 سال تک کام آنا. میری بات کو سمجھیں. ٹھیک ہو. دیکھیں بات یہ ہے کہ جنرل احسان جب ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو اس وقت کے انالیسس ونگ اور ڈی جی آئی ایس آئی کے اس کے اوپر فائل آپ نکلوا لیں, اس کے اندر اس کے بارے میں جو آج یہ کر رہا ہے یہ لکھا ہوا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے انپریڈکٹیبل, ان بیلنسڈ اور ان ریلائبل. اس کی شخصیت کے تجزیے کے اندر لکھا ہوا ہے. اب وہ جو نئے آئے ان کو پرانے یہ بھی فائلیں اتنی پڑھتے ہیں نا جتنے ہم صافی پڑھتے ہیں, مطلب ہمارے پڑھنے کا رواج نہیں ہے, واٹس ایپ ہی چلتا ہے, تو وہاں بھی واٹس ایپ. یہ معاشرہ ایک جیسا ہوتا ہے, وہ آپ کی صحافت ہو, وہ آپ کی سیاست ہو, وہ آپ کی دفاعی ادارے ہوں, ایک طرح سے چلتا ہے. تو وہ دیکھیں اس کو لانے کے مقصد جو تھا وہ تو 2 پارٹیوں کو سائز کے اندر رکھنا تھا. اب رہ گئی بات کہ جی انالیسس موجود تھا, مگر ہر بندہ جب وہ سیٹ کے اوپر آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں ہی عقل کل ہوں, اور رہنا اس نے 3 سال ہوتا ہے, یا گورنمنٹ اگر ہوگی, پرائم منسٹر ہوگا, چیف ایگزیکٹو ہوگا, تو میکسیمم 5 سال رہ لے گا. جی, تو دیکھیں قومی مفاد جو ہوتا ہے نا جی, وہ 2 سال 3 سال 5 سال کا محتاج نہیں ہوتا. جو قومیں ہیں دنیا میں جنہوں نے ترقی کی ہے وہ بیٹھ کے اگلے 50 سال کے اپنے مفادات طے کرتی ہیں, اور ان کے تحت ہر بندہ پابند ہوتا ہے, چاہے وہ جرنلسٹ ہے, چاہے وہ, ان کو نیشنل انٹرسٹ کا پتہ ہوتا ہے, وہ ان کو یہاں ڈنڈا رکھ کے سمجھانا نہیں پڑتا. سمجھ آ رہی میری؟ تو اب دیکھیں ڈنڈا رکھ کے سمجھانے کی جو یہاں تک جب حالات پہنچے, خان صاحب نے بڑا درست کہا. 2 باتیں جو ہے نا وہ آپ ذہن میں رکھیں, ایک وہ اوت والی, اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے کہا کہ فوج نے بڑی ڈیل دی. فوج یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ اس حد تک نہیں جائے گا جس پہ یہ چلا گیا, اور الحمدللہ میرے اللہ کا ہمارے بڑے جو ہے نا مسکین, ہم نے بڑا اینکر ہونے کی کبھی دعویٰ نہیں کیا, مگر ہم یہ انفارمیشن اور یہ تجزیہ تھا میرا کہ یہ الٹیمیٹلی پاکستان کے پاور سٹرکچر کو ہٹ کرے گا اور فوج کو ہٹ. پاکستان کا پاور سٹرکچر جو ہے وہ پارلیمنٹ نہیں ہے, پارلیمنٹ کبھی ادھر ہو جاتی ہے کبھی ادھر ہو جاتی ہے, جدھر اس کو مروڑتے ہیں وہ ناک موم کی ناک ہے. جی, تو پاور سٹرکچر جو ہے وہ پاکستان کی فوج اور دفاعی ادارے ہیں. اس نے ان کو ہٹ کیا, اس کو لگتا تھا کہ میں ان سے اپنی بات منوا لوں گا زور زبردستی کے ساتھ. اب دیکھیں جب آپ, میں یہ بات بار بار کہتا ہوتا ہوں, نواز شریف کی دفعہ بھی کہتا تھا کہ جب آپ لڑتے ہوئے فوجی کو پیچھے سے چھرا گھونپیں گے تو جیسے وہ پلٹے گا وہ آپ کی گردن کاٹے گا تلوار مار کے, اس سے پھر آپ کو سپیئر نہیں. آپ نے فوج کی, عمران نیازی نے, آپ نے مطلب میں میاں والی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں, مگر عمران نے فوج کو جو ہے انسرجنسی میں لڑ رہی ہے, روزانہ 4-6 جو ہے وہ اشاعتیں ہو رہی ہیں بلوچستان کے اندر, قبائلی علاقوں کے اندر, بارڈر کے اوپر. اچھا وہ لاشیں اٹھا رہے ہیں اور اس نے ان کو دھر کے آگے لگا لیا پنجابی میں.
تو یہ سارا اس کا ہے جی۔ انالیسز. آپ کے سارے سوالوں بھٹی کے صاحب جواب آپ نے جو بات بتائی ہے کہ یہ دراصل جو ہے میثاق جمہوریت کا تحفہ ہے جو ہمیں ملا ہے عمران خان. اگر میثاق جمہوریت نہ ہوتا، میثاق جمہوریت نہ ہوتا، بالکل یہی بات ہے. مثال جمہوریت کے مقابلے کے لیے جی جی اسی کا تحفہ ہے نا کہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک بات یاد رکھیں، میثاق جمہوریت کو نواز counter کرنے- شریف اور آصف زرداری، وہ پنجابی میں ایک لفظ ہے پاسکو، یہ ان کا پاسکو بھی نہیں ہے. فوج نے ضرور شاید اس وقت چاہا ہوگا کہ کوئی متبادل پیدا ہو جائے یا پلان کیا ہوگا، جی. وہ تجربہ تو ہو گیا فیل. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، لیکن خان صاحب ان تجربات سے مجھے بتائیں کہ عام آدمی پس رہا ہے. آج ڈالر 308 پر چلا گیا ہے. عام آدمی جو ہے روٹی کے طرف سے اس میں کیا نہیں، اس سوال کا جواب دیں کہ فوج یہ تجربے کرتے رہے گی، فوج یہ تجربے کرے. اگلے کسی پروگرام میں بات. ناظرین، آپ نے جناب خوش نظری خان صاحب کی اور ممتاز بھٹی صاحب کی گفتگو سنی، اور اس گفتگو میں جو حاصل ہے وہ یہی ہے کہ فوج نے بھی اپنی حدود سے تجاوز کیا اور ہمارے سیاستدانوں نے بھی اپنی ذمہ داریوں کو محسوس نہیں کیا. تو اس فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں، آپ نے اس پر سوچنا ہے، دیکھنا ہے، اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ بھی کرنا ہے. اپنے ہوسٹ رانا شاہد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.